نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم۔ میں نے ماہ قبل والے دن اسی کے ضمن میں کچھ ٹوٹی پھوٹی معروضات عرض کی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی، یہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا، طبی محبت، اختیاری محبت۔ طبی محبت اس طرح ہے کہ یہ غیر اختیاری ہے، اس کا نام غیر اختیاری ہے۔ یہ بندے کو جب ہو جائے تو اس میں اختیار نہیں رہتا، اس کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے۔ جس طرح بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اکابرین سے، تو یہ فطری طور پہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیزیں پیوست ہو گئی ہے، جو اس کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ طبی ہوتی ہے، اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ اور جو غیر اختیاری ہوتی ہے، اس کا نام بھی غیر اختیاری ہے۔ اور دوسری محبت اختیاری ہے، آپ کے اوپر آپ کو گوارا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو بہرحال وہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ ہے شرعی احکام، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے بتائی ہوئی کتابوں، بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، نماز، صدقات، خیرات، یہ چیزیں لازم آتی ہیں، ضروری آتی ہیں، تو ان کو اختیار کے ساتھ اختیار کرنا ہے، ان کو اختیار استعمال کر کے کرنا ہے، آپ کا دل مانے یا نہ مانے۔ اب جہاں ایک بات آ رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جس کو محبت ہے وہ غیر اختیاری ہے، تو اس محبت کے مقابلے میں اگر اختیاری محبت آ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو یوں سمجھیں کہ ایک بندہ اگر کوئی دین کی توہین کرتا ہے، وہ خواہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، آپ اس کی بات کو رد کریں گے، آپ وہاں اختیارات استعمال کریں گے۔ تو اختیارات استعمال کرنے، اختیاری محبت استعمال کرنے کے بعد آپ کا جذبہ اور بڑھتا جائے گا، اور جب آپ اس پر دوام اور صحیح سختی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو یہ طبی محبت بن جائے گی۔ اذان ہوگی تو آپ کا دل یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں تھوڑی انتظار کر کے پھر نماز پڑھوں گا۔ اذان ہوگی، آپ فوراً کام چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ نماز پہلے ادا کریں گے، اس کے بعد باقی کام بعد میں۔ اسی طرح اللہ کا کوئی بھی حکم آئے گا تو آپ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیٹیوں بیٹے کا، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، تو آپ چھوڑ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی محبت جو دنیا کی ہے وہ ہاتھ میں ہے، اور دین کی محبت اس کی دل میں ہے۔ جب دین کی بات آ جائے تو دنیا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب دنیا کی بات آ جائے تو دین کو ساتھ رکھ کر دین کو پہلے مقدم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان والا، یہ مومن ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں چیزوں کو وہ ملا کر اگر کرتا ہے تو یہ اولیاء اللہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں آتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ قتال تم پر فرض کیا گیا ہے لیکن تم اس کو مکروہ جانتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جس چیز کو تم مکروہ جانتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جس چیز کے ساتھ تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کمی پیشی معاف کرے۔ یہ آیت کریمہ
کیا بتا رہی ہے؟ یہی بتا رہی ہے کہ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ میں قتال جہاد کروں، میں اللہ کے راستے میں نکلوں، اپنے خون بہاؤں، کسی کا خون اللہ کے راستے میں بہاؤں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو میں اس کے ساتھ لڑوں، تمہارا دل نہیں کرتا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، اور مشکل کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب کسی مشکل کو تم سامنے رکھ کر کوئی معاملہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ حق بات کہو، اور اس پر جو بھی تکلیف، مصیبت، مصائب، پریشانی آتی ہے تو انسان اس کو سامنے رکھ کر اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو دور کرنے کی جب کوشش کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ اس پر صبر کرے تو پھر وہ حق والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، حق والوں کے ساتھ اس کا نام لکھ دیا جائے گا، صالحین کے ساتھ اس کا نام لکھ دیا جائے گا، جنت میں اس کے لیے ٹھکانہ بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ چیز تھوڑی سی قربانی دینی ہے، بڑا سا فائدہ لینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ کہتا ہے تو اس کا دائمی ثواب اس کو مل گیا۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو پیسے دے کے اس کو سامان مل جائے، مثال کے طور پر آج آپ کے جیب کے اندر 1000 روپیہ پڑا ہوا، آپ وہ لے کر بازار جاتے ہیں، جا کر دکاندار کو کہتے ہیں کہ اس کا سامان دے دو، وہ تمہیں سامان دے دیتا ہے، دوسرے دن پھر جا کر اس کو کہتے ہیں بھائی یہ کل میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، اس کا سامان دے دو، وہ کبھی نہیں آپ کو دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جب آپ یہ ذکر اذکار کریں گے تو یہ آپ کے لیے وہاں خزانے کی صورت میں رکھا جائے گا، اور یہ جو خزانہ تمہارا جمع کیا گیا ہے یہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ جو خزانہ ہم نے رکھا ہوا ہے، ہمارے جیب میں پیسے ہیں، جیب سے پیسے دکاندار کے پاس چلے گئے، پھر وہ دکاندار کے ہو گئے، آپ نے اس کی عوض کوئی چیز لے لی، پھر وہ پیسہ ختم ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تم ذکر اذکار، تلاوت قرآن یا کوئی کام کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہو، اللہ کے نبی کے نام آگے پھیلاتے ہو، اللہ کا حکم آگے پھیلاتے ہو تو اس کا اجر تمہارا ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور قبر کے اندر وہاں جا کر یہ جتنے بھی معاملات ہوں گے، جتنے بھی جو آپ کے حال احوال ہوں گے، وہاں جا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ جو اعمال ہیں کرنسی کے طور پہ استعمال کیے جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں کرنسی استعمال کر کے ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، مال اسباب جمع کرتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی قبر کے اندر ہمارے جتنے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، یہ ہماری کرنسی ہوگی، اور کرنسی اعمال کی صورت میں ہوگی۔ اس اعمال کو حقیر مت جانیں، اس اعمال کو کم تر مت جانیں، ان اعمال کو کرتے رہیں، اور جو بھی چھوٹا موٹا آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کو کبھی نہ چھوڑیں، صدقہ خیرات میں کثرت کریں، ذکر اذکار میں کثرت کریں، نوافل میں کثرت کریں، تلاوت میں کثرت کریں، حدیث سیکھنے میں کثرت کریں، اور جو بندہ ان میں وقت دے گا اس کا وقت کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ باقی ساری چیزوں میں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، نیک صالح کام کرتے رہے، وہی کامیاب ہیں۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، و حق بات کہتے رہے اور حق بات پر صبر کرتے رہے، حق بات کے اوپر جو مسائل پریشانیاں آتی رہیں اس پہ وہ صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔